والے کی باتیں ہوتی رہے سبحان اللہ سبحان اللہ نسلوں کو بتا کے جانا نسلوں کو بتا کے جانا یزید کے دربار میں علی کے بچے کھڑے اللہ اکبر صبح کے وقت میں اہل بیت اطہار یزید کے دربار میں پہنچ گئے وہ کتا صبح سے لے کر کے شام تک نشے میں ڈوب کر کے شطرنج و جوئے میں مصروف رہا مجھے بتائیے اگر آپ کے شہر میں نصیب سے اعلیٰ حضرت کے گھر کی کوئی بیٹی آ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے اعلیٰ حضرت کے گھر کی بیٹی آئی ہوئی ہے کیا نہیں کرو گے قسم سے پل کے بچھا دو گے آپ کے گھر کے بچے زمین پہ لیٹ جائیں گے کہیں گے اعلیٰ حضرت کی بیٹی ہے ہمارے سر پہ چل کے جا کیونکہ احسان ہے اعلیٰ حضرت پر اعلیٰ حضرت کا انکار مگر سوچ تو صحیح وہ کتنے بدبخت لوگ تھے جن کے دربار میں علی کی بیٹی کھڑی تھی اور انہیں احساس تک نہ تھا صبح سے شام تک کھڑی رہی علی کی بیٹیاں جانتے ہو شام کا وقت آیا زینب نے کہا تھا سجاد جی پھوپھی کا پتہ تو کر کب تک اور کھڑے رہنا پتہ تو کر کتنی دیر اور کھڑے ہونا ہے کہا پھوپھی کچھ نہیں کہا جا سکتا شام آ گئی نشہ اترا پتہ چلا علی کے گھر والے قیدی بنا کے لائے گئے کتا اپنے تخت پہ آیا جب آ کے بیٹھا اس نے سب پہ نگاہ ڈالی خدا کی قسم سارے بے نقاب تھے لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے چہرے پہ قیدی کے حالت میں بھی چہروں پہ نقاب پڑے سبحان اللہ علی کا گھر ہے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سب کے چہروں پہ نقاب اس نے کہا مجھے اس خاتون سے بات کرنی ہے سیدہ زینب کی طرف اشارہ کر کے جیسی اتنا کا حضرت فضا آگے بڑی کتے ہے تیری اوقات نہیں ہے تو اس ذات سے بات کر سکے کہا کون ہے یہ کہا تو نہیں جانتا یہ وہ ہے جسے مصطفیٰ نے اپنی گود میں لوریاں دی سبحان اللہ جسے زینب کبریٰ کہا جاتا یہ علی کی لاڈلی ہے فاطمہ کی رکھتے جگر ہے جس سے تو بات نہیں کر سکتا تو پوچھ تو پوچھنا ہے اس نے کہا اچھا پھر نگاہ اٹھائی 7 سال کی سکینہ پہ جا کے نظر رکھتے حیرت میں تھا یزید بھی یہ اتنی چھوٹی بچی کون ہے جس کے چہرے پہ بھی کپڑا پڑا میں اس بچی کی بات نہیں کرتا جسے فاطمہ اوسط کہا جاتا ہے میں اس کی بات کرتا ہوں جس کی عمر 7 سال ہے چہرے پہ کپڑا پڑا یزید نے کہا یہ کون ہے کہا یہ حسین کی بیٹی ہے کہا چلو زینب تو بات نہیں کرتی اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے 3 بار کہا کیا نام ہے اس کا آواز نہیں آئی کہا بولتی کیوں نہیں اسے کتنا گھمنڈ ہے امام زین العابدین نے کہا کتے گھمنڈ نہیں ہے اس کے گلے میں جو رسی پڑی ہے نا اس کا پھندا اتنا ٹائٹ ہو چکا ہے کہ آواز نہیں نکل رہی ہے گلے سے یہ کس نے کہا تھا امام زین العابدین نے کہا کم سے کم اتنا کر کہ گلے کا پھندا تو ڈھیلا کرنے دے اس نے ایک فوجی کو اجازت دی جاؤ اس بچی کے گلے کا پھندا کھولو جب وہ آگے بڑھا نا تھوڑی حضرت زینب کے قدموں سے لپٹ گئی وہ جب کتا یزیدی فوجی ادھر بڑا بہت سے توڑی زین العابدین کے قدموں میں لپٹ گئی یزید کہنے لگا کیا ہوا یہ گلے کی رسی کو کھلواتی کیوں نہیں امام زین العابدین نے کہا تھا تو نہیں جانتا یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے سبحان اللہ یہ علی کے گھر کی بیٹی ہے مانا کہ اس کے گلے کا پھندا سخت ہے ساز گھٹ رہی ہے آواز بند ہے لیکن دیکھ تو صحیح علی کے گھر کی بیٹی ہے یہ مر تو سکتی ہے کسی کا ہاتھ اس کے گلے کو لگ جائے یہ دوبارہ نہیں کر سکتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے حیا کیا بات اور جو حیا کا محافظ نہیں وہ ہمارا نہیں ہے بے شک حق ہے وہ ہمارا نہیں ہے یاد رکھیے گا شریعت میں پیر ہے پیر میں شریعت نہیں ہے کیا بات کان کھول کے سن لیں جی بے شک بہت
ہاں شریعت میں پیر ہیں، پیر میں شریعت. میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک بات. ہاں اگر کوئی پیر بھی شریعت کی حد سے نکل جائے ہم اسے پیر ہی نہیں مانتے، پیر ہی نہیں مانتے. ایک جگہ گیا، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے جاہل پیر پیدا ہو گئے، وہ وہاں اس کے مرید نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے. کہہ رہا ہمارے حصے کے ہمارا پیر پڑ گیا. یہ بتا تو کہاں پیدا ہوا، تیرا پیر کہاں پیدا ہوا، اور تو کہتا ہمارے حصے کے ہمارا پیر پڑ گیا. کائنات میں سب سے بڑے پیر کو محمد رسول اللہ ہے. سب سے بڑے پیر کائنات کے مصطفیٰ ہیں. سنیے گا میری بات، سب سے بڑے پیر حضور ہیں. لیکن کبھی حسین نے کہا ہمارے حصے کی نانا نے پڑھ لی؟ کبھی خاتمہ جنت حضرت فاطمہ نے کہا کہ میرے حصے کی بابا پڑھ چکے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ ہے نا ہمارا پیر پڑھ چکا، یہ جنت میں لے کے جائے گا. وہ یار جو خود پھوٹا جائے گا کیسے لے کے جائے گا؟ بے شک وہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے رہتا، نہ داڑھی کا پتہ ہے نہ منہ کا پتہ ہے، لگتا ہی نہیں ہے مسلمان ہے. مسلمان نہیں لگتا، پیر تو بڑی بات ہے. اور ہماری قوم کتنی سیدھی، اللہ بھلا کرے اس قوم کا. جتنا سنیچر دیکھا اتنی پہنچا ہوا مان لیتے. اگر 6 مہینے نہیں نہایا تو بابا بہت پہنچا ہوا، اور 6 سال سے نہیں نہایا ہے، اس کے باتوں نہیں کپڑوں میں جمعے پھیل گئی، تو پھر کیا، پھر تو اسے سجدے کرنے لگے. یاد رکھیے گا جہاں گندگی ہوگی وہاں دین نہیں ہوگا، اور جہاں دین ہوگا وہاں گندگی نہیں ہوگی. وہاں گندگی، سارے بولے وہاں گندگی. بولے جن کا پیر صاف ستھرا ہے، کسی میل ہوئے کا میل ہوا مرید نہ بولے. ہاں ہمارا دین کہتا ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے. یہ ہمارا دین کہتا ہے. لوگوں کے بالوں میں جوئیں نہیں، بال ہی سڑ گئے اور لوگ گندے ہوئے پڑے. وہ مسجد میں نہیں جاتا، نہ کسی کو جانے دیتا. ایک تمہارا پیر ہے، ایک ہمارا پیر ہے. تمہارا پیر وہ ہے جو کبھی پڑھتا ہی نہیں، ہمارا پیر وہ ہے جو کبھی چھوڑتا ہی نہیں. اور تمہیں مشورہ دے رہا ہوں میں، مشورہ بہت دور سے بلایا مجھے. اگر کسی ایسے ویسے کے چکر میں پڑ گئے ہو نا تو توڑ دینا بیعت. یہ بھی اچھا ہے. طلاق کا مالک اللہ نے مرد کو بنایا ہے اور بیعت کا اختیار مرید کو دیا ہے. سمجھ گئے نا میری بات؟ ہاں اور کوشش کیجئے گا اگر غلط جگہ پھنس گئے ہو نا تو پھر آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. میلوے کو چھوڑو اور سنی صحیح العقیدہ کا دامن تھامو. بس اتنا کہنا ہے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا جا بجا آنے والے. نہ مانیے گا، میں آئینہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سلامت رکھے اللہ آپ کو. تو اگر ایسے ویسے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا تو پھر اچھے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. لوگ نماز نہیں پڑھتے، کہہ رہا میرے حصے کے میرے پیر نے پڑھ لی ہے. ایک کہتا جب پیر ہی نہیں پڑھتے تو ہم کیوں پڑھیں. میں نے کہا اب صحیح جگہ پہنچا ہے. اوپر چادر چل رہی ہوگی، نیچے لٹھیاں چل رہی ہوں گی. روکا نہ کھانا، روکا نہ کھانا. میرے حضور نے کہا تھا فاطمہ قبر میں آئے تو عمل لے کے آنا. حضور نے اپنی بیٹی سے کہا تھا عمل لے کے آنا. ہاں اپنے ہاتھ سے چکی پیسنے والی بیٹی، پوری زندگی روزے رکھنے والی بیٹی. خدا کی قسم جس کی رات مکمل ہو جاتی تھی سجدے مکمل نہیں ہوتے تھے، سجدے مکمل نہیں ہوتے تھے. اس سے نبی نے کہا تھا عمل لے کے آنا. یہ پیر کہتا خالی نذرانہ لے کے آنا. بخشوا ہم لے کے اپنا ٹکٹ کلیئر کرا. ٹکٹ کن کے کلیئر ہے؟ چل بریلی. آپ بولیں ذرا سبحان اللہ. میں بتاؤں ٹکٹ کیسے کلیئر ہوتے ہیں. ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں، جاتے ہو مسجد میں، وہ لوگ ہاتھ اٹھانے تو جمعے کو جاتے ہیں.
لگا سکتا ہوں. کبھی تو گئے ہو نا مسجد. اچھا جمعے والے ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کتنے لوگ جمعے کے دن جاتے ہیں مسجد میں؟ جمعے کے دن جتنے جاتے ہو تو ہاتھ کیوں نہیں اٹھا رہے جب سب جاتے ہیں؟ تو بہت کم لوگ جاتے ہیں جمعے کے دن. ہاتھ نیچے رکھو میں بتاؤں. جمعے کے دن امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پہلی بات تو اذان لگتی ہے تو یہ نہانا شروع کرتے ہیں. گزارش ہے تم سے اذان لگ جایا کرے نا تو وقت خطبے کے لیے دے دیا کرو. قسمت ہے اگر تمہیں کوئی سمجھانے والا امام ملا ہے. اذان سے پہلے نہا کے فارغ ہو جایا کرو. ادھر اذان لگے ادھر مسجد میں آ جایا کرو. امام کو سامنے بیٹھا اس کی باتیں سنو وہ کیا کہہ رہا ہے. ہم شاید زندگی میں پہلی بار آئے اور شاید زندگی کا آخری بار ہوگا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں 8 دن دیکھتے ہیں اور 8ویں دن تمہاری اصلاح کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو 8 دن تمہیں دیکھ کے 8ویں دن تمہاری اصلاح کرتے ہیں. لیکن تم ہو کہ پہلی بات تو نکلتے ہی نہیں گھر سے. جب دیکھ لیتے ہو ہاں خطبے کو کھڑے ہو گئے ہوں گے تب تم گھر سے چلتے ہو. اگر اتفاق سے امام کی تقریر لمبی ہو گئی اور تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے گھور کے دیکھتے ہو اچھا ٹائم ہو گیا یا بھی لگا ہی پڑا ہے. اور آگے والا کبھی گھڑی دیکھتا کبھی اشارے کرتا. میں جلدی ختم کر. لیکن جب یہی قوم کسی ٹی وی کے آگے بیٹھی ہوتی ہے کسی سیریل کے آگے بیٹھی ہوتی ہے کہتی پتہ ہی نہیں چلا آدھا گھنٹہ کب گزر گیا بڑی جلدی ختم ہو گیا. آج سوچے فکر دیکھیے. آپ کو بتاؤں فرمایا گیا جو مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اللہ اسے نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹھے کبھی انتظار پہلی بات تو جاتے ہی لیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اوپر سے کلپ لگے کپڑے اور یوں کالا اور پھر اللہ کہتا فرشتوں اس کی حرکتیں دیکھو یہ نماز پڑھنے آیا یا مجھے ڈرانے کے ارادے سے آیا. اسے بتا دو یہ مسجد ہے اور اس کا ادب یہ ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں کالر نہ دکھا جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جا. اگر صفیں بھر چکی ہیں تو جوتیوں میں بیٹھ جا. وہاں بھی جگہ نہیں ہے تو نکل کے باہر ساتھ سے بیٹھ. یہاں کالر کھڑا کر کے نہ دکھا ورنہ ایسا پٹکوں گا کوئی اٹھانے والا نصیب نہیں ہوگا. اکڑ کے مت آنا مسجد میں جھک کے آنا. کبھی امام کو گھڑی مت دکھانا. اللہ ایسی گھڑی دکھائے گا آنکھیں بند کرو گے لیکن گھڑی نظر سے نہیں ہٹے گی. سچ بتا رہا ہوں آپ کو. میں عادی نہیں ہوں میں تمہاری بابا کر کے پیسے لوٹ کے جاؤں. میں نے پہلے ہی کہا تھا میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. مسجدوں کے لیے وقت نہیں جایا کرو وقت دیا کرو. 5 منٹ لیٹ ہو جائے امام کا شکریہ ادا کر لیا کرو. یار تیرا شکریہ تو نے 5 منٹ تاخیر کر دی. اگر ہم یہاں سے جاتے شاید کسی چوک میں بیٹھ کے کسی کی چغلی کرتے چائے کی دکان پر بیٹھ کے کوئی غیبت سنتے کسی دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کسی کی برائی کرتے. یہ تو تیرا احسان ہے 5 منٹ تاخیر کر کے تو نے خدا کی بارگاہ میں بٹھا رکھا ہے. ہمارا نام نمازیوں میں لکھا رکھا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں اور سنیے گا جو جس نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اللہ اسے نماز کا ثواب دیتا ہے. اور اگر اسی حالت میں موت آ جائے اللہ قیامت کے دن آپ کو نمازیوں کی صف میں کھڑا کرے گا. یاد رکھیے گا اگر قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے تو قاریوں کی صف میں اٹھائے جاؤ گے. نماز پڑھتے ہوئے جاؤ گے نمازیوں کی صف میں اٹھائے جاؤ گے. نعت پڑھتے ہوئے جاؤ گے عاشقوں کی صف میں اٹھاؤ گے. تقریر کرتے ہوئے جاؤ گے تو آپ کو اللہ اپنے نیک بندوں کی صف میں کھڑا کرے گا. ایسا عمل کر کے جانا جب اٹھتے ہوئے فخر ہو کوئی ایسا عمل کرتے نہ جانا اٹھو تو شرم آئے. گانے سنتے ہوئے نہ جانا لیڈ لگا کے نہ جانا ڈانس کرتے ہوئے نہ جانا عیاشی کرتے ہوئے نہ جانا. خدا کی قسم جانے والوں کا حال کو دیکھو. میرے مرشد کو دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے اختر رضا کے نام سے پہچانتی ہے. مثال کا وقت قریب آیا مغرب کی نماز کا انتظار چل رہا ہے. حالت وضو ہے تاج الشریعہ کا حالت وضو میں نماز کا انتظار ہے. گھڑی کا
بٹن دبا کے بار بار پوچھ رہے ہیں مغرب کب ہونے والی ہے، مغرب کب ہونے والی ہے۔ جیسی مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے میرے مرشد نے اذان کا جواب دینا شروع کیا، ادھر ملک الموت نے اپنا کام شروع کیا ہے، ادھر اذان مکمل ہو رہی ہے، ادھر ملک الموت کا کام ختم ہو رہا ہے۔ نماز کے انتظار میں میرا مرشد دنیا سے جا رہا ہے، اور جاتے جاتے کہا لوگوں نماز کے عادی بن جانا، عادت بنا لینا۔ کوئی پیر ایسا پیر نہیں ہوگا جو نماز چھوڑے کہے پیر ہوں، اگر نماز چھوڑے تو پیر نہیں ہے، نماز کا انکار کرے تو مسلمان نہیں ہے۔ ہاں اگر نمازی ہوگا تو شان کیا ہوگی، کا فکر نہ کرنا، ٹینشن نہ لینا، نماز کی حالت میں جانا، پھر میرا پیغام یاد رکھنا۔ اور کرے قادری خلد میں چل دیا، خلد باغ ہرے قادری کے لیے۔ خدا کا شکر ہے ہم نے اسے پیر بنایا جس کی زندگی میں ایک بھی فرض نماز نہ چھوڑا۔ تم بھی ایسا پیر تلاش کرنا، بچنا ڈھونگیوں سے، بچنا بابا۔ اور یاد رکھیے گا بریلی کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ میں تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، تکلیف کے ساتھ۔ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کے دم بھرنے والوں کو بھی اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہو رہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بریلی کی مرکزیت پہ اعتراض ہے، شرم آنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا بریلی کل بھی مرکز تھا، بریلی آج بھی مرکز ہے، بریلی صبح قیامت تک مرکز ہے، صبح قیامت تک۔ اور رہ گئی چیلنج علم کی بات، تو کسی نے بھی اکثر علماء نے یہ پڑھا ہوگا ہر پیشہ گما مبرک خالیز شاید کے پلنگ کو تباشر۔ کبھی یہ مت سوچنا یہ جنگل خالی ہو گیا ہے، شیروں کے جھاڑے کبھی خالی نہیں رہا کرتے۔ اور پھر وہ حویلی تو احمد رضا کی حویلی ہے، احمد رضا کی حویلی ہے۔ ہاں حسین آپ یتیم العلم نہ سمجھنا، خدا کی قسم آج بھی اعلیٰ حضرت کے گھر کے کسی بھی بیٹے کو اٹھا لو نا تو جتنا علم آج کے بڑے بڑے مولوی کو آتا ہے نا، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس گھر کے کچھ بچوں کو بڑے مولویوں سے زیادہ علم حاصل ہے۔ نہ کرنا اپنے علم پر، حویلی اعلیٰ حضرت کی ہے، اگر بھول گئے ہو تو یاد دلا دو۔ اعلیٰ حضرت کے بعد لوگوں نے باتیں کی تھی، اب یہاں علم ختم ہو جائے گا۔ خدا نے مفتی اعظم کو پیدا کیا، مفتی اعظم کو پیدا کیا۔ اور جب مفتی اعظم کا وصال ہوا کچھ خوشیاں منا رہے تھے، کچھ غم کر رہے تھے، کچھ یہ کہہ رہے تھے اب کون آئے گا، ختم بریلی کی کہانی۔ پھر خدا نے اختر رضا کو پیدا کیا تو دنیا میں تاج الشریعہ بن کے چمکا۔ اور اب تاج الشریعہ کے بعد لوگ باتیں کر رہے ہیں، اب بریلی میں علم لگی ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی تعصب کی عینک ہٹا، انصاف کا چشمہ لگا، خدا کی قسم آج بھی علم کی شمع جو بریلی میں جل رہی ہے وہ کہیں نہیں جل رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کان کھول کے سنو، مریدوں کی جیب کا جیب کاٹنا آسان ہے، خانقاہیں تعمیر کرنا آسان ہے، مہمان خانے بنانا آسان ہے، امت کے لیے حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کے حق کے لیے کھڑا ہونا سب سے مشکل کام ہے۔ اور آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سنیں جنہیں بھی بریلی ہضم نہیں ہو رہا ہے، جنہیں بھی بریلی ہضم نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ صوفیت کے نام پہ پکے آتنکوادی ہو یا شرافت کے نام پہ پکے رجسٹرڈ غنڈے ہو، سارے سنیں کل بھی ہمارے حقوق کی حفاظت بریلی سے تھی، آج بھی بریلی سے۔ کل ضرورت پڑی تھی تو مفتی اعظم نے حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا تھا حکومت بدلی جا سکتی ہے، فتویٰ نہیں بدلا جا سکتا۔ آج کے دور میں جب جب ضرورت پڑتی ہے میرے مرشد کا شہزادہ قائد ملت حضور اسجد میاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں جان دی جا سکتی ہے، شریعت نہیں چھوڑی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت حضور قائد ملت حضور قائد ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات یہ جناب یہ شرافت کے کپڑے ہم تو بس اتنا کہیں گے اشارتاً آپ بہت بڑے ہو ہم نام لے کے بات نہیں کریں گے لیکن اشارتاً اتنا ضرور کہیں گے کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ سبحان اللہ پانی برس پڑا تو کہاں منہ چھپاؤ کل بھی مرکز بریلی تھا آج بھی مرکز آپ کی آواز آنی چاہیے آج بھی مرکز کل بھی مرکز بریلی رہے گا کسی کے چاہنے سے مرکزیت نہیں ختم ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے بریلی کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ وہاں کا سرما مشہور اس لیے بھی نہیں مانتے کہ وہ اسمارٹ سٹی ہے اس لیے بھی نہیں مانتے ہم بریلی کو کہ وہاں انگوٹھیاں اچھی ملتی ہیں ہم بریلی کو اس لیے مانتے ہیں کہ بریلی میں عشق کا امام لیتا ہے سبحان اللہ عشق کا امام لیتا ہے ہاں جناب نے پشتوں کی باتیں کی ہیں کہ 3-4 پشتوں تک علم رہتا ختم ہو جاتا میں کہتا ہوں محترم یہ بریلی ہے یہاں کی مٹی سے بھی علم کی خوشبو آتی ہے یہاں کی مٹی سے بھی علم کی خوشبو آتی ہے ذرا خیال کریں یہاں کی مٹی میں بھی علم کی خوشبو ہے ہاں مجھے حیرت ہوئی جناب گنتی کرا کے کہتے ہیں کہ علم تھا اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ تک بات ختم میں نے کہا آپ یہ تسلیم کر تو رہے ہیں کہ تاج الشریعہ کو علم تھا لیکن آج مانے جب تھے تو ان کو بھی نہیں مانتے تھے آپ ان کے جانے کے بعد نام تو لیا آپ نے کہ تاج الشریعہ کو علم تھا پتہ چل گیا ہم سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتے ہو مگر آپ بھی سمجھ جائیے یہ سنی کیا کہنا چاہتے ہیں خیال ہونا چاہیے پوری کائنات قیامت میں سیدوں کا دامن تلاش کرے گی لیکن جسے سید اپنی ضمانت کے طور پہ پیش کرے گا اسی ذات کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا بول آل رسول تو لایا ہے کیا عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا یا خدا یہ امان سلامت اللہ کا شکر ہے بریلی والے الحمدللہ بریلی والے میں تو صاف بات کہتا ہوں بریلی سے مجھے کوئی وظیفہ نہیں مل رہا ہے حصہ نہیں ملتا بریلی سے مگر میں جو بات کہتا ہوں میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیا خدا کی قسم کوئی اپنی رائے کتنی بھی پیش کر دے جنت میں جو لے کے جانے والا راستہ ہے صرف مسلک اعلیٰ صرف مسلک اعلیٰ اس پہ گفتگو کی جائے تو بڑا وقت ہے آپ سے اتنی گزارش ہے آپ پکے سنی بنیے وہ لوگ میری ایک بات سنیے ٹھیک ہے رنگ کی اپنی اپنی نسبت ہے رنگ کی نسبت ہے میرے حضور کو سفید رنگ پسند تھا پھر امت کو بھی سفید پسند ہے میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہے اس لیے کہ امت ہر پسند سے اوپر نبی کی پسند کو رکھتی ہے ہر پسند سے زیادہ نبی کی پسند ہے ہمارے حضور کو سفید رنگ پسند ہے لیکن اتنا خیال رکھیے گا خالی رنگوں میں جنت نہیں ہے خالی رنگوں میں جنت نہیں ہے میں یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دوں وارث دیوا بھی ہمارے ہیں مدار پاک بھی ہمارے ہیں صابر پاک بھی ہمارے ہیں امام احمد رضا بھی ہمارے ہیں مفتی اعظم تاج الشریعہ بھی ہمارے ہیں یہ سارے بزرگ ہمارے ہیں لیکن اتنے بزرگوں کے میں نے نام بتائے کسی ایک بزرگ کی پوری زندگی میں یہ ایک لائن لکھی بتا دینا جہاں پہ یہ لکھا ہو لوگوں خدا کی ماننا یا مت ماننا ہماری ماننا کہیں نہیں لکھا سارا ہر پیر کی کوشش یہ ہے کہ بندے کو خدا تک لے جایا جائے بندے کی ذمہ داری ہے وہ کوشش کرے کہ میں خدا تک پہنچوں میں
خدا تک پہنچوں. آپ تاریخ پڑھ لیجیے, اعلیٰ حضرت کے جتنے شاگرد ہوئے, علامہ تو ہوئے ہی ہوئے, محدث بھی ہوئے, مفسر بھی ہوئے, لیکن ساتھ میں عاشق رسول بھی ہوئے. بے شک سبحان اللہ. سارے شاگردوں کی آپ تاریخ پڑھیں. اور پھر یہی ہسٹری مفتی اعظم ہند کی ہے. جو بھی مفتی اعظم کا مرید ہے, میں نے آج تک کسی کو بدعقیدہ ہوتے نہیں دیکھا. میں نے یہاں تک دیکھا بڑا پکا سنی ہوتا ہے جو مفتی اعظم کا مرید ہوتا ہے. اور آج بھی الحمدللہ جس نے تاج الشریعہ کا دامن تھاما ہے وہ محتاج ہو کے تو مر سکتا ہے, بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا. تو یہ کرامت ہے بریلی کی, جو بریلی والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے اللہ کبھی اس کو بے ایمان کر کے موت نہیں دیتا. بے شک پھر وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ ایمان کے ساتھ ہی جاتا ہے. لیکن آپ سے اتنی گزارش ہے, آپ یہ بھی کوشش کریں کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو پردے کی تلقین کریں گے. پیر صاحب آئے تو عورت فری مت کرنا. پیر صاحب کے جاؤ حضور کو چائے دے کے آؤ, حضور کو پانی دے کے آؤ, حضور کو یہ کھلاؤ, حضور کو وہ کھلاؤ. ابے جو عورتوں سے خدمت لے وہ حضور ہی نہیں. بات ہے وہ حضور ہی نہیں ہے, اس کی نیت میں فطور ہے. صحیح حضور وہ ہے جو شریعت کا اصل پابند ہے. اور جو یہ تم بھی نظریں مان لیتے ہو نا, اماں کہتی اللہ میں نے نظر مانی تھی بیٹے وہاں چادر چڑھانے نہیں جاؤں گا. چادروں کے بھی اپنے مسئلے ہیں, یہ بھی آپ سن لیجیے. کام ہے ہماری دین میں, ہماری نبی کی دی ہوئی شریعت میں چادروں کی بھی لمٹ ہے. ایک چادر چڑھائیے, وہ بھی اس وقت تک دوسری نہ بدلی جائے جب تک یہ وہ سیدھا نہ ہو جائے. یہ مسئلہ ہے فقہی. آج اتنی چادریں چڑھ جاتی ہیں کہ مزار دکھائی نہیں دیتا. میں چادروں کا منکر نہیں, میں نے کہا ایک چادر ہونی چاہیے تاکہ دنیا کو پتا چلے یہ عام قبر نہیں ہے, یہ اللہ والے کی قبر ہے. اس لیے چادر بھی ضروری ہے کہ یہ عام قبر نہیں, اللہ والے کی قبر ہے. ہونی چاہیے چادر, لیکن تھوڑی لمٹ میں. یہ منع نہیں کریں گے تو چادریں بیچنے بیٹھے ہوئے, کیونکہ پلٹ کے انہیں 17 روپے میں خرید کے 27 کی پھر بیچنے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ کیا بتاؤں آپ کو, لوگ قرضے لے لے کے مزاروں کی چادریں چڑھاتے ہیں. اللہ والا راضی ہوگا اس سے؟ بولو. میں بریلوی ہوں, یہ پہلے ثابت کر چکا ہوں. اللہ والا راضی ہوگا اس سے؟ نہیں راضی ہوگا. اگر تجھے پیار ہے نا اسماعیل بابا سے تو نہ لا ان کے مزار پہ چادر. دیکھ گاؤں میں کون غریب بچی ہے, دیکھ تیری بستی میں کس کے سر کا دوپٹہ پھٹا ہے, ان کے مزار پہ آ کہہ کے آ کے کہہ میں آپ کے نام سے فلاں کی بیٹی کو چادر دینے جا رہا ہوں, آپ کی طرف سے فلاں کو کپڑے دینے جا رہا ہوں. خدا کی قسم یہ چادر سے اتنے راضی نہیں ہوں گے جتنے غریب کے دوپٹے سے یہ مزار والے راضی ہیں. میں نے نہیں کہا مت دے ان کے نام پہ, دے دینے کے طریقے سے دے. لوگ قرض لے لے کے چادریں دھار مان کے پتیلے پکڑو. ہاں تو بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں, اور اللہ فرماتا ہے جو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں. کرتے ہیں مخلوق سے پیار آپ لوگ؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ کریں مخلوق سے پیار. ہمارے بزرگوں کو جاڑا نہیں لگتا جو 6 چادریں اڑائیں. تم ایک بھی چادر نہ دو تب بھی انہیں خدا کی رحمتوں کی چادریں دے دی ہیں. لیکن ہم چادر اس لیے ڈالتے ہیں, دنیا میں بہت سی عبادت گاہیں ہیں صرف کعبے پہ غلاف ہے, بے شمار کتابیں ہیں صرف قرآن پہ غلاف ہیں, بے حساب قبریں ہیں صرف مزاروں پہ چادریں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو غلاف میں رکھا تاکہ دنیا جان لے ساری کتابیں اپنی جگہ ہیں, قرآن اپنی جگہ ہے. ہم نے کعبے پہ غلاف اس لیے ڈالا تاکہ دنیا جان لے ساری عبادت گاہیں اپنی جگہ ہے لیکن کعبے کا مقام اپنی جگہ ہے. مزاروں پہ چادریں اس لیے ڈالتے ہیں دنیا جان لے بپو اچن پکن کبیرہ کی قبر اور ہے, اللہ والے بزرگ کی قبر اور ہوا ہے. چادر ڈالیں گے لیکن اور خالہ اگر کہنے اللہ پتیلا بولا ہے کہ اماں ہے ہی پکانے, بزرگ کو یہاں تک کی خبر ہے
بے شک حق ہے آئی پاپا اماں سے پھر دیکھ کتنے پتیلے بولے گی اور لوگوں کے بھوکے نہیں اترتے جب تک گھر سے نہیں جاتے. یہ کہنے لگا کوئی نہ مجھے فون کر کے کہہ یار تم بھی تو علاج کرتے ہوگے. میں نے کہا مجھے کیوں مصیبت میں ڈال رہا ہے بھائی, میرا اتنی تقریر کرتے ہو تمہیں علاج نہیں آتا. لوگ سوچتے ہیں جو زیادہ بھوک اتار دے وہی بڑا مولا. میں نے کہا یار ایک مشورہ دوں. کہا کیا؟ وہ کہنے لگا کئی میاں کو دکھا لیا میں نے, ٹھیک ہی نہ ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہو جائے گی, ایک بار خدا کو دکھا دے. میں نے کہا, اس نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا اتنا کر اپنی بیوی سے کہ 5 وقت مصلی پہ آ, رو کے اپنے رب کو دکھا, اپنی پریشانی اس کو بتا. خدا کی قسم جو 2.5 کلو کے تعویذ سے نہیں ہو سکتا وہ چند تولے کے آنسوؤں سے اللہ کر دیا کرتا ہے. دکھا نا اپنے رب کو اپنی مصیبت. تو نے رب کو دکھائی کب؟ تو دکھاتا کب ہے اس کو؟ تو ادھر دکھاتا جس سے اس سے جا کے بیوی کے لیے تعویذ لے رہا جس کی بیوی اپنے گھر میں رہنے تیار ہے. سبحان اللہ, کیا بات. یہ جو ڈولیے بانٹتے ہیں نا ان کے گھر کے جھگڑے آپ جانو گے تو کان پکڑ دیں. ان سے اپنے گھر کے جھگڑے ختم نہیں ہو رہے, تیرے گھر کے ختم کریں گے یہ. اس سے کہہ جھگڑوں کی بات جو دلوں کو سکون دینے والا ہے. اس سے کر اپنے درد کی بات, اس کے آگے رکھ. خدا کی قسم جس کے گھر کے اگر آپ کردار کو دیکھ لیں تو گھروں کے اندر سدھار آ جاتا ہے. خدا کی قسم کہہ کبھی مصطفیٰ جان رحمت سے میرے گھر میں سکون نہیں ہے, بیوی پریشان ہے. کبھی کہہ گنبد خضرا کے نکیس ہے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو کام سارے پیر نہیں کر سکتے وہ مدینے والا مصطفیٰ اشارے میں کر سکتا ہے. کہتے ہیں ایک میں کیا میرے اسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. وہ اگر اشارہ کرتے تو 100 لاکھ کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. ہاں تم بھی عادی ہو گئے ہو, تعویذ دے دو, ان میں دے دیا لٹکائے گھومو گے. بھائی تعویذ اپنی جگہ, میں تعویذ کا ممکن نہیں ہوں, برکت ہے تعویذ میں, لیکن اس سے تو لو جو دینے کے لائق ہے. سے لو نہ جس کے ہاتھ میں شفا ہے. رب نے مفتی اعظم کو یہ اثر بخشا تھا, اگر لکھ دیتے تھے خدا کی قسم پتھر کی لکیر بن جایا کرتا تھا. یہ تھے تعویذ والے لوگ, ایسے لوگ تھے تعویذ والے. بات آ گئی تو بتا دوں کیسے تعویذ لکھتے تھے. آج تو تعویذ بعد میں دے, ایک مرغہ پہلے منگاتا. ایسی وہ ختم ہو گیا, دور آ گیا بکروں کا. چلیے کہ مرغہ مل جائے 600 کا, بکرا مل جائے 12,000 کا. ہاں تو پورا بکرا منگایا جاتا, پھر تعویذ دیا جاتا. اور مرید جو کا کوئی اور زیادہ بیمار تو ہو گیا کیونکہ 12,000 کا صدمہ اور پلس ہو گیا اس میں. پہلے مطلب ہارٹ کا مریض تو تھا ہی, اور ساتھ میں 12,000 کا صدمہ ایک اور لگ گیا, کہ یہ بھی گئے فائدہ بھی نہ ہوا تو اور بیمار ہو. ایسے تعویذ لکھنے والے مفتی اعظم. ایک شخص تعویذ کے لیے آیا, اپنا کاغذ اپنے ساتھ لایا. حضور تعویذ لکھ دے. اچھا ٹھیک ہے, تعویذ لکھا, آدھے پہ تعویذ کا بیچ سے پھاڑا, تعویذ دے دیا. آدھا ٹکڑا جو تھا وہ دینا بھول گیا, وہ تعویذ لے کے چلا گیا. 3 مہینے کے بعد پلٹا. کتنے بول رہے 3 مہینے کے بعد آپ نے فرمایا خیر؟ تو کہنے لگا تھا جب سے تعویذ دیا موج آ رہی ہے. فرمانے لگے تیری تو موج آ گئی, میری پریشانی بڑھ گئی. مرید تھا, تڑپ گیا, حضور کیا غلطی ہو گئی؟ آپ نے تکیہ اٹھایا, کہنے لگے 3 مہینے سے تیرے کاغذ کی حفاظت کر رہا تھا. سبحان اللہ. 3 مہینے سے تیرے کاغذ کی حفاظت کر رہا تھا. لے اس تعویذ کو 3 مہینے سے رکھا رہا ہوں میں, آج تو ملا اپنی امانت سنبھال. خدا نے اثر کتنا رکھا تھا. آپ وضو کرتے تھے, پنجابی فیملی تھی, آپ کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھر کے لے کے جاتی تھی. لوگ کہتے تھے پاگل ہے پنجابی, وضو کا پانی لے کے جاتا ہے, گرا ہوا نالی کا پانی ہے, کیا کرے گا؟ مسکرا کے کہتا تھا تم بیمار ہوتے ہو, اسپتال جاتے ہو, میرے بچے بیمار ہوتے ہیں, یہ پانی پلا دیتا ہوں, جو فائدہ 10,000 کی بوتل نہیں کرتی وہ ایک گھونٹ مفتی اعظم کے وضو کے پانی سے ہوتا ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شہر میں تھک جاؤ گے,
ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. ہاں خدا کی قسم متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی. ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر, ہاں ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر, خدا کی قسم میں نے پہلے ہی کہا تھا تعویذ لینا تو پھر ایسے بچے سے لے, ایسے سے نہ لے. تو بکرا پہلے مانگے مرغا پہلے مانگے. ہاں ہماری پہچان لوگ کہتے ہیں بریلوی ہے, یہ بڑی حقارت سے کہتے تو ہم خوش ہوتے. میں نے کہا کاش فرشتے قیامت میں کہتے کہ یہ بریلوی ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں یار, سبحان اللہ. لوگ چڑھانے کے لیے ہمیں بریلوی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں فخر سے کہو ہم بریلوی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہماری پہچان ہی بریلوی ہو جائے, ہمارا نام ہی بریلوی ہو جائے. فرشتے کہیں کہ بریلوی ہے, دوسرا کہے گا کیوں کہ بریلی میں احمد رضا رہتا ہے. کون ہے احمد رضا؟ پھر وہاں بھی کہانی چڑے بریلی کے امام کی, وہاں بھی تذکرے ہوں. کون ہے احمد رضا؟ وہ ایک فرشتہ ہے, وہی جس نے لکھا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. کہا کون ہے احمد رضا؟ ایک فرشتہ ہے, وہی احمد رضا جس نے یہ لکھا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باقی خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف ہے بے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, میری تو تمنا یہ ہے یہ بحث چھڑی ہو اتنے میں مصطفیٰ آ جائے اور کہنے لگے مجھ سے خدمت کے قدسی لگے غارضہ مصطفیٰ جان احمد پہ لاکھوں سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. کہہ کے پکارے, زندہ رہیں تب بھی بریلوی کہلائیں, مر جائیں تب بھی بریلوی کہلائیں, مر جائیں تب بھی بریلوی کہلائیں. کریں گے انشاءاللہ کوشش, انشاءاللہ ٹھگ پیروں سے بچو گے, بچیں گے. وعدہ کرو سارے لوگ بچیں گے انشاءاللہ. اگر پھر کوئی نہیں بچتا تو ہمارا قصور نہیں, ہمیں تو بتانے کا حکم تھا, منوانے کا نہیں. ہاں بچنا ان ٹھگوں سے. بڑی اچھی بات حضرت نے کہی تھی, کہا تھا 4 شرط پہلے دیکھ لیں, باسی کے مولد نہ ہو, سب سے گڑبڑ ہے 10 انگوٹھی پہنے گھوم رہے, پورا بساط کھانا لیے گھوم رہا. ہاں بال دیکھو تو آگے سے آپ پیچھے سے آپا لگ رہے ہیں, سمجھ رہے آپ, آگے سے آپ پیچھے سے آپا لگ رہی ہیں. ایسے پیروں سے بچیے. یہ دیکھ مصطفیٰ کی شریعت کا لحاظ ہے کہ نہیں, اسے آقا کے دین کا پاس ہے کہ نہیں, دیکھیے گا. ہاں ورنہ تو لوگ آج جھوٹ موٹ کے خلیفہ بنے بیٹھے ہیں. میں ایک خانقاہ میں گیا, مجھے پتا چلا نا کہ ان بزرگ میں اور ان بزرگ میں, یہ جو بیٹھے ہیں ان میں اور ان میں نا پیدا ہونے میں 20 سال کا انتر ہے. یعنی یہ ان کے وصال کے 20 سال بعد پیدا ہوئے اور کرسی پہ بیٹھ گئے. تو میں نے کہا خلافت کس نے دی؟ کہا حضور کا جھوٹا پانی رکھا تھا وہی پی لیا تھا. جھوٹا پانی مل گیا تھا, کہنے لگے بس پی کے کام ہو گیا. میں نے کہا واہ رے تیرے نصیب پہ صدقے جائیں, یہ کون سی خلافت ہے جو پانی میں ملا کے پلا دی گئی. بھائی ہماری جماعت میں, اب میں بات کرنے لگا ہوں برا نہ مانو, پھر کہہ رہا ہوں ہماری جماعت میں جو اختلافات ہیں ہمارے آپ سے لوگوں کے, تمہیں پتہ ہے تمہیں کیوں مارا جا رہا ہے؟ جانتے ہو اس لیے مارا جا رہا ہے, یا تو نام کے آگے محمد لگا ہوتا ہے یا نام کے آگے احمد لگا ہوتا ہے, صرف اس لیے مارا جاتا ہے. اس لیے کوئی نہیں مان رہا ہے, مارتا ہے کہ یہ مداری ہے, یہ وارسی ہے, یہ چشتی ہے, یہ اشمتی ہے. یہ سوچ کے کوئی تمہیں نہیں چھوڑتا ہے, صرف اس لیے مارا جاتا ہے کہ تم حضور کا کلمہ پڑھتے ہو. سمجھ کے میری بات, اس لیے تمہیں مارا جاتا ہے کہ تم حضور کا کلمہ پڑھ دو. میں تو چیلنج کرتا ہوں, وارسی ہو, رضوی ہو, چشتی ہو, مداری ہو, حشمتی ہو, کوئی ایک شخص ایسا لا کے دکھا دو جس کے پیر نے ڈائریکٹ دین خدا سے لیا ہو. اگر نہیں لیا تو پھر کس سے؟ بالواسطہ مصطفیٰ سے دین ملا. اگر دین بالواسطہ مصطفیٰ سے ملا ہے تو سب کا ایک جیسا ہونا چاہیے. وارسیوں کا بھی وہی دین ہونا چاہیے جو چشتیوں کا ہے.
जो रज़वियों का है, जो बरकातियों का है, सबका एक ही दीन है। तो फिर ये कैसे हो सकता है एक जमात को नमाज माफ कही जाए, दूसरे जमात में फर्ज की जाए? एक जमात के कपड़े पहनने से काम चल जाएगा, दूसरी कहे सिर्फ बाल रखने से काम चल जाएगा, तीसरी ये कहती है कि मुस्तफा जैसा किरदार बनाने से काम चलेगा। अगर धोखे में हो तो ये धोखा खत्म कर लो। आज चैलेंज के साथ कहता हूं, जो शरीयत से खेलेगा ना उसे पीर बचा पाएगा, ना उसे उसका बाप बचा पाएगा। जन्नत सिर्फ सिलसिले की बुनियाद पर नहीं मिलेगी, जन्नत अकीदे की बुनियाद पर मिलेगी। अगर अकीदा दुरुस्त है तो जन्नत में जाओगे, वरना आपका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर कोई बचाने नहीं आएगा। मेरी गुजारिश है, वारसी होना अपनी जगह है, साबरी होना अपनी जगह है, मदारी होना अपनी जगह है, चिश्ती बरकाती अशमती रज़वी होना अपनी जगह है, मोहम्मद अरबी का गुलाम होना अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। सुभान अल्लाह। अपने गिरबान में झांके पूछे मुसलमान हो। अबू बकर को पत्थरों से मारा गया नमाज पढ़ने की वजह से, जुल्म किए गए, मुंह से खून तक आ गया, इतने तमाचे मारे गए, मगर अबू बकर ने नमाज नहीं छोड़ी। तू क्यों छोड़ रहा है भाई? बचे ऐसे जालिमों से जो नमाज का इनकार करते हैं, या नमाज को हल्का समझते हैं, या नमाज की कदर नहीं करते हैं। वो ना यहां बचेंगे ना वहां बचेंगे। मेरी बात याद रखना, ना यहाँ बचेंगे ना वहाँ बचेंगे। जो नमाज का इनकार करे वो काफिर है। बात जी, जो नमाज का इनकार करे, इनकार बड़ी बात है। अगर कोई जुमलों में नमाज की तौहीन कर जाए, कोई ईमान से निकल जाए। नमाज वो है जो खुदा ने सबसे प्यारा तोहफा मुस्तफा को मेराज में दिया। बताऊं नमाज क्या है? नमाज क्या है? महबूब जा मेरा तोहफा देना। महबूब ने क्या कहा था? मालिक मैं तुझे देख के जा रहा हूँ। बात करने लगा हूँ, फतवे कल लगाना, आज बात सुन लो। इश्क तेरे सस्ते, जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। महबूब मैं तुझे देख के जा रहा हूँ। मेरे उम्मती ने अगर किसी ने ये कहा मुझे तुझे देखना है तो मैं क्या बताऊंगा? कहा जा उनसे कह लेना, जो तुझे देख लेगा वो मुझे देख लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देख लेगा वो मुझे देख लेगा। कब अगर दिल में आया बात करे, फरमाया जा नमाज ले जा, जिसका जी चाहे मुझसे बात करे, नियत बांधे, कुरान पढ़े, वो नियत बांधेगा, मैं उसकी नमाजों में अपनी गुफ्तगू की लज्जतें अता फरमा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नमाज के करीब नहीं है, वो खुदा की गुफ्तगू से दूर है। बेशक खुदा की गुफ्तगू से दूर है, जो गुफ्तगू से दूर है वो खुदा से, वो खुदा से, बोलो सारे, वो खुदा से दूर है। बड़ी अजीब बात लगी, हज़रत फरमा रहे थे लोग फोटो लगाने लगे हीरो के। तुम्हें पता है दुनिया में बुत परस्ती कब से आई है? जानते हो? पहले कौम के ना आबा व अजदाद चले गए, वो कौम उन्हें देख के बड़ा रोया करती, तो इबलीस आया हजरत बन के। ये जब भी आया ना खबीस हजरत ही बन के आया। हाँ, हजरत बन गया। कहा क्या बात है? कहा हमें अपने जद्दे अमजद की याद आ रही है। कहा उनकी तस्वीर बना दूं तो? कहा बड़ा आसान होगा। उनने बना दी तस्वीर। लोगों ने फिर क्या किया? पहले कुछ दिन देखा, फिर चूमा, फिर हार डालने लगे, फिर अगरबत्ती लगाने लगे, फिर सजदे करने लगे। यही इस उम्मत में होगा। फिर अगर आप नहीं छोड़ोगे ये काम, तुम फोटो लगा रखे हो, तुम्हारी औलाद हार चढ़ाएगी, उनके बाद वाले अगरबत्ती लगाएंगे, उनके बाद वाले इनके आगे सजदे करने लग जाएंगे। हार चढ़ने लगे। अल्लाह रहम करे इसको, फिर ना चढ़ाओ यार, बचो। मुझे बताओ हम सबका खुदा एक है कि नहीं? बोलो, सारे बोले खुदा, खुदा। किसके हाथ नहीं उठ रहे भाई? खुदा
یہ کہنا خدا عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ سارے بولو کس کی؟ بتاؤ یہ کائنات کس کی مرضی سے چلتی ہے؟ سارے بولیں سورج کس کی مرضی سے نکلتا ہے؟ رات کس کی مرضی سے ہوتی ہے؟ قیامت کس کی مرضی سے آئے گی؟ جب سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر تم تیسرے کو کیوں غصے میں ہوگا؟ دینے والا اللہ، دینے والا بندہ، تم تیسرے کو کیوں لے کے آیا؟ مجھے بتاؤ عبادت کرنی ہے صرف اللہ کی کرو، صرف اللہ کی۔ بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اگر تصویریں جانا دیکھنی ہے تو دل میں دیکھ، دیواروں پہ تو آوارہ لوگوں کی تصویریں ہوتی ہیں، دل میں قیمتی تصویریں ہوتی ہیں۔ وہ کہا تھا نا کسی نے، دل میں ہے تصویریں یار جب ذرا گردن جھکا ہی دیکھیں۔ یہاں رکھنا، یہاں رکھنا۔ مفتی اعظم نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو یہ ہے تصویریں یار آنکھوں۔ نظمی میاں نے کہا تھا فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہوں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویریں یار آنکھوں میں۔ ہاں، اور مفتی اعظم کیا کہتے ہیں؟ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا تو پارا کرو۔ دل میں لکھیے کا نام، بچیے ان سے، بت پرستی چھوڑیے۔ کبھی جھک اللہ کے آگے، کبھی جھک رب کے آگے، مانگ کبھی مصطفیٰ کا وسیلہ دیکھے۔ وہ کہتا محبوب مجھے جلال بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا، میں چاہتا ہوں انہیں بھی زمین میں گھسیڑ دوں، مگر سن تیری پیاری صورت بچا کے لے جاتی ہے، تیرے وضوعات ایسا مکڑا بچا کے لے جاتا ہے۔ کرم تو اچھے نہیں ہے، ایک لمحہ انہیں زمین پہ نہ رکھوں، لیکن محبوب تیرا چہرہ بچا جاتا ہے، تیرے چہرے کے صدقے میں ان کی خطائیں بھی معاف کر دیتا ہوں، میں ان کی زندگیوں میں اضافہ بھی کر دیا کرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک یہ کرم ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے یہ بت پرستی چھوڑیں، پیر پرستی چھوڑ کے خدا پرستی کریں، خدا پرستی کریں۔ میں ہر معاملے میں اپنے رب کو بھی شامل رکھا کرو۔ محبوب اگر انشاءاللہ نہیں کہتے تو جبریل نہیں آتے۔ سنیں یہ دین ہے، یہ دین سکھایا جا رہا ہے، ورنہ ہے کیا؟ ہے کیا حقیقت؟ حقیقت یہ ہے آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن حضور انشاءاللہ نہ کہیں تو جبریل نہیں آتے، جبریل نہیں آتے، جبریل نہیں آتے۔ حضور نے ڈالو گے جبریل کیوں نہیں آئے گا؟ محبوب تو اپنی گفتگو میں اللہ کی بات کو شامل رکھا کر، ہم گفتگو میں انشاءاللہ شامل کریں۔ اللہ منزلیں اور معاملات آسان فرما دیتا ہے۔ گفتگو کا اتنا لحاظ کیا گیا، پھر معاملات میں کتنا ہونا چاہیے۔ آج دیکھو کیسے کسی پوچھ لو کیسی فصل ہو رہی ہے، بس پیر کا کرم ہے۔ اللہ کو بھول گئے، خدا کو بھی شامل رکھا کرو، خدا کو بھی شامل رکھا کرو۔ سب کیسی فصل ہوئی، بس پیر کا کرم ہے۔ اور بارش پڑ گئی، فصل مر گئی، کہہ رہے اللہ تجھے پانی آج ہی گرانا تھا، اب کہاں گیا تھا؟ لے کے نہیں آیا، بتانا کیا بہت پیر کا کرم۔ ٹھیک ہے بھائی، پیر کا کرم ہے، لیکن اللہ کہتا بتا تو نے ایک دانہ ڈالا تھا زمین کے سینے میں نے اس کی حفاظت کی، میں نے ایک کلی بنا کے اسے زمین کا سینہ چیر کے نکالا۔ ایک پودے کی اوقات کیا ہوتی ہے، کوئی یوں مار دے بیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے، مسل دے کوئی سوکھ جاتا ہے، مگر واہ مولا تیری قدرت پہ قربان جائے، اگر ایک بھاری ڈھیلے کے نیچے بھی دانہ ہوتا ہے اس کا سینہ چیر کے اللہ اس کو نکالتا ہے۔ پھر کیا کیا نہ کیا، وہ کہتا تو نے بس اتنا کہا پیر کا کرم ہے، سن میں نے دانے سے پودے میں بدلا، بدلنے والا میں تھا، اس کو ہواؤں سے جھولے میں نے جھلائے ہیں، اس کی عمر کو پودے سے درخت میں نے تبدیل کیا، پھر ایک دانے پہ ایک بال لگائی، ایک پودے میں نے 70 پودے جگائے اور ایک پودے میں 70 دانے لگائے۔ وہ کہتا ہر دانے کو میں نے ایک غلاف کے اندر رکھا، آندھی آئی دانا سوکھنے نہ دیا، ہوائیں چلی میں نے پیڑ گرنے نہ دیا، بارشیں آئی دانا بھیگنے نہ دیا۔ میری بھی پیکنگ دیکھ میں نے کیسے سنبھالا ہے گیہوں کو، کیسے سنبھالا ہے چاول کو، کتنی بارشیں پڑتی رہی تیرا گیہوں سوکھا رہا، کتنی ہوائیں چلتی رہی تیرا چاول بھیگنے نہ دیا، میں نے غلاف پہنایا، پھر اس کو ہوا کے جھونکے دیے، جب اس کا چہرہ قدر
کھڑا ہوا، میں نے شبنم کے قدروں سے چہرہ دھلا، جب صبح رات کی سناٹے میں اندھیرا ہوا چاندنی سے میں نے اس کا دل لگایا، جب صبح کا سویرا ہوا سورج کی دھوپ سے میں نے اس کو طاقت بخشی، پھر یہ درخت بنا، درخت سے پورا مضبوط پیڑ بن گیا، پھر اس پہ ناچ میں نے جمایا، تو نے اس کو کاٹا، کاٹ کے دانے گھر میں لے کے آیا، پھر سامنے والے نے کہا یہ کیسے آیا؟ تو نے کہا پیر کا کرم ہے، کہا میں نے اتنا کیا، میرا نام کدھر گیا؟ او خدا کے بندے، اگر کوئی پوچھا کرے یہ کیا ہوا ہے تو کہہ دیا کر دعائیں پیر کی ہو رہی ہے، کرم خدا کا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ گئے میری بات؟ دعائیں پیر کی ہے، کرم خدا کا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں، ورنہ سچ کیا ہے کہ دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، سبحان اللہ۔ بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ یہ یقین کی دولت، انسان آنکھوں سے دیکھ کے یقین نہیں کرتا تھا، یہ یقین کس نے مضبوط کیا؟ میرے حضور نے مضبوط کیا۔ ایسی یقین کی دولت جسے کسی نے نہیں دیکھا، حضور نے کہا ہے، کائنات نے کہا ہے، اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے جس کی اپنی زبان کا عالم یہ ہے، جس وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں۔ ہاں عالم دیکھیے، خدا کی قسم یہ یقین حضور نے بخشا ہمیں، ہم اس یقین کو پیدا کرتے۔ سنیں میری ایک بات یاد رکھنا، میری ایک بات یاد رکھنا، تم سے جتنا رب پیار کرتا ہے نا اتنا کوئی نہیں کرتا ہے۔ بے شک جتنا تم سے تمہارا خدا پیار کرتا ہے نا، کوئی ماں اپنے بیٹے سے پیار نہیں کرتا، کوئی باپ اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا، کوئی پیر مرید سے پیار نہیں کرتا، کوئی شاگرد استاد اپنے شاگرد سے نہیں کرتا جتنا خدا بندے سے پیار کرتا ہے۔ یار اگر اولاد ناراض ہو جائے نا، اولاد ناراض ہو جائے یا بھاگ جائے گھر سے، اس پیار سے تو ماں بھی آواز نہیں دیتی جس پیار سے رب اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جبکہ وہ اتنا پاورفل ہے، 2 منٹ میں زمین میں گھسڑ دے، سیکنڈوں میں اگر وہ چاہے، اگر کوئی چاہتا ہے نا اللہ میں طاقت ہے تو عبادت کروا کے دکھائے۔ خدا کی قسم اگر صرف آکسیجن ختم کر دینا پوری کائنات 1 سیکنڈ میں سجدے میں پڑی ہوگی۔ صرف آکسیجن ختم کر دینا، بڑی بات نہیں کرتے، صرف آکسیجن اگر وہ روک دے پوری دنیا۔ تم نے نہیں دیکھا کرونا آیا تھا؟ جی کیا آیا تھا؟ کرونا آیا تھا، آکسیجن کی کمی پڑ گئی تھی، لوگ ایسے مر رہے تھے جیسے کہ کوئی پتا درخت سے مشکل سے ٹوٹتا، لوگ اس سے آسان مر رہے تھے، سلنڈر کے سلنڈر خالی تھے، حکومتیں ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی، جو اپنے آپ کو پاورفل کہتے تھے سہ میں پڑے تھے، رب کہہ رہا تھا آج بتاؤ کون پاور میں؟ کیا بات، اس کی حکومتیں کہہ رہی تھی آؤ نہ لے کے سلنڈر۔ خدا کی قسم جب اس نے کرم کیا تب دنیا بچی، بے شک حق ہے۔ اگر وہ کرم نہیں کرتا کوئی نہیں بچتا۔ تم سلنڈر سے بھی نہ بچا سکے، اس نے بنا گیس کے بچا کے رکھے۔ بے شک حق ہے۔ لوگ سلنڈر لے کے گاڑیوں میں بیٹھتے تھے، مذاق نہیں کر رہا ہوں، اللہ بچائے اس گھڑی سے سب کو۔ بے شک میں نے باپوں کو بیٹوں کے جنازے کرتے پہلے جاتے دیکھا، اس کو لاشوں کو روزوں پہ پڑے دیکھا ہے، یہ بے قدری تھی۔ لیکن وہ کہتا سنو تم اس ہوا میں آکسیجن نہ تلاش کر سکے، میں نے تو ماں کے اندر 7 کھالوں کے اندر تمہیں آکسیجن دی تھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تم کہاں وہ پلٹو اپنے رب کی بارگاہ میں، تم روٹ کے اس کی چوکھٹ سے چلے گئے۔ وہ کتنے پیارے لہجے میں کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان بتانا کس چیز نے تجھے اپنے رب سے دور کر دیا، آنا پلٹ کے میری چوکھٹ پہ، تو نے 40 سال گناہوں میں گزار دیے، 60 گزار دیے، چل گزر گئے، ایک بار میری چوکھٹ پہ آ جا، رہ گئی 60 سالوں کی بات، چل سودا کر لیتے ہیں، تو ایک آنسو گرا کے دیکھا، میں تیرے 60 سالوں کے گناہ معاف کر کے دکھا دوں گا، آنا پلٹ کے، میری چوکھٹ تو اب بھی کھلی ہے، تو نہیں آ رہا ہے، وہ آواز دے کے کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل کی نہیں، راہ دکھلائی کسے راہ ربے بنتے ہیں۔ سبحان اللہ، آجا انسان آجا، وہ اب بھی آواز دے رہا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے، ہم نہیں، پیٹ میں درد، کب آتے ہیں اللہ کی بات میں، معذرت کے ساتھ وقت میرا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن میرا جی چاہتا میں یہ بات کہہ جاؤں، تھکے تو نہیں ابھی آپ؟ اللہ والوں کا کام رب سے ملانا ہوتا ہے،
ہم ایک اللہ والے کی چوکھٹ پہ بیٹھے. میں تمہیں بتا رہا ہوں ہم صرف یہ جانتے ہیں اللہ قہار ہے, اللہ جبار ہے, نہیں کریم بھی ہے, کریم بھی ہے. ایک بار مجبور ہو کے کہنا اس سے کہ دے, کبھی گردن جھکا کے مانگ, تو نے تو کالر اٹھا کے مانگا, تو نے اکڑ دکھا کے مانگا, تو نے کہا 2 منٹ دعا کروں گا, دینا تو دے ورنہ نہیں دوں گا. یار بچہ نہ روئے تو ماں دودھ نہیں پلاتی ہے, بندہ نہ روئے تو خدا کیسے دے سکتا ہے. لوگ کہتے نہیں ملتا ہے, میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ایک بار جانا مسجد میں یہ ضد کر کے بیٹھ جا, جب تک دے گا نہیں اٹھ کے نہیں جانا ہے. اور جانا بھی کدھر ہے, بس تو دینے والا ہے اور کوئی دینے والا بھی نہیں ہے. تو دے گا تو بھی جاؤں گا, میرا ایمان کہتا ہے. تو اگر ضد کر لے شبہ نہیں ہوگی, خدا تیری ضرورت ہے پوری فرمائے. سبحان اللہ, بے شک حق, سبحان اللہ. کی بات کروں یا رسول اللہ, سارے بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. پہلے بڑے بوڑھے نا یوں دیکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ جرئی ڈال دو. ہمارے یہاں جرئی کہتے ہیں دھان کے بیچ کو, یہاں کیا کہتے ہیں, یہاں جرئی ڈال دو بارش ہونے والی. وہ کہتے تھے, جتنا کہتے تھے اتنے دن میں بارش ہوتی. آج بارش ہوتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ اس کے کرم پہ دھان نہیں لگاتے, لائٹ کے سہارے اپنے انجن کے بھروسے دھان لگاتے. یہی وجہ ہے جتنے کے دھان ہوتے اتنے کا پانی لگ جاتا ہے. کبھی تو بھی آسمان کی طرف دیکھ اور کیا مالک جب تو برسائے گا تب میں دھان لگاؤں گا, پھر دیکھ بارش ہوتی ہے کہ نہیں. ہم نے سہارا ہی چھوڑ دیا اس کا, ہاں سہارا ہی چھوڑ دیا. مگر کیا کرے حضرت جی, اب عرش بھی کہاں دے رہے لوگ, اسے بھی کہاں دے رہے. مدرسے والے تو بیچارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. پہلے پیر سے نذرانہ لے جاتے تھے, اب تو زکوٰۃ بھی پیر ہی لے کے چلے جاتے ہیں. مدرسے والوں کو کہاں مل رہا ہے بھیا, مدرسے والوں کو وہی 10 روپے کا چندہ, پیروں کی رسید 1.5 لاکھ کی ہے. سوچو یار, میں ادھر نہیں جانا چاہتا لیکن حضرت کے جملہ نکلا مجھے بات یاد آ گئی. میں پیروں سے گزارش کروں گا آپ صرف نذرانہ لیں, عشر مدرسوں کے لیے چھوڑ دیں, زکوٰۃ مدرسوں کے لیے چھوڑ دیں. مدرسے بڑے ضرورت مند ہیں ہمارے. کیا کروں, ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو, سینکڑوں باتوں کا رہ کے خیال آتا ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو, کئی مزاروں پہ حاضری ہوئی ہے. میں اللہ کا شکر ہے, میں ولیوں کا ماننے والا ہوں, مزاروں پہ جاتا ہوں. لیکن کبھی میں گولکیں کچھ جگہوں پہ شیشے کی دیکھی ہیں, اتنی بڑی گولکیں بھری پڑی ہیں, اس میں نوٹ آ نہیں رہا, لوگ یوں گھما کے ڈال رہے ہیں, نوٹ نہیں آ رہا, انہیں کھولنے تک کی مہلت نہیں ہے مجابروں کے پاس. لیکن جہاں ضرورت ہے مدرسے کے اندر, ہمارے طلبہ پانی اور چٹنی کھا رہے ہیں لیکن ہماری قوم کو پیسہ دینے کا مقصد نہیں ہے. وہاں گرنے والا کوئی نہیں, یہاں دینے والا کوئی نہیں. بھائی جہاں ضرورت ہے وہاں دیا کرو, جہاں ضرورت ہے وہاں دیا کرو. برا نہ مانیے گا, اگر کسی پیر کو تکلیف پہنچے ان جملوں سے تو معذرت چاہتا ہوں. میں آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا, اللہ کرے آپ فارچونر میں نہیں اور بڑی گاڑیوں میں گھومیں, لیکن خدا کے واسطے زکوٰۃ مدرسوں کے لیے, زکوٰۃ خیرات. اور تم سے بھی گزارش ہے, چکر لگاتے ہو ہر مہینے, گولک میں 500 روپے ڈال کے آتے ہو, کبھی حضور کے گھر بھی چلے جایا کرو, کبھی قرآن والوں کے لیے بھی 10 روپے دے کے آ جایا کرو, کبھی مدرسے والوں کے لیے دے کے آ جایا کرو. میں کیا بات کہہ رہا تھا, اپنے رب سے رشتے مضبوط کرو, وہ بڑا کریم ہے, وہ بڑا کریم ہے. تم ایک بات بتاؤں, ہارون رشید کا دور تھا, تو اس دور میں نا بغداد میں کوئی قتل ہو گیا. جب قتل ہوا نا تو اگیات میں 20 بندے اٹھائے گئے. کتنے؟ زور سے بولے کتنے؟ میرا ٹائم پورا ہو گیا, بس آپ محبت ہے اور صاحب مدار کا فیض سے بات کر رہا ہوں. میں بیمار آدمی ہوں, آپ کو بتا دوں, مگر اللہ کا شکر میں بات کر رہا ہوں. بہت توجہ سے میری بات سنیے گا. یہ جو پسینہ بہ رہا ہے نا, صرف اس لیے تھا کہ اتنا وقت آپ نے دیا, آپ کا 1 منٹ قیمتی ہے. آپ کچھ لے کے جائیے یہاں سے, کچھ لے کے جائیے یہاں سے, خالی نہ جانا. کوئی کل پوچھے یار آج جلسے میں گئے تھے کیا تبدیلی آئی, تو کم سے کم اتنے تو بدل جانا. کہنا آج سے پہلے صبح ہوتی تو گانے بجتے تھے, آج جب سے صبح ہوئی ہے حضور کی نعت کے ترانے بجا رہے ہیں. اتنی تبدیلی کم سے کم آ جانی چاہیے, بس یہ کہنا چاہتا ہوں. چوری ہو گئی نا تو 20 بندے اٹھائے گئے, تو 19 بندوں کے ملنے جلنے والے پہنچ گئے اور چھٹا کے لے آئے. ایک بندہ پردیسی تھا, اسے کوئی چھٹانے نہیں آیا. بغداد میں مسافر تھا, اسے بھی اٹھا لیا سپاہیوں نے. جانتے ہو جب اسے کوئی چھٹانے نہیں آیا نا, جیل میں وہ بند تھا.
आज जैसी जेल नहीं थी, उस वक्त की काले कोठरियां होती थी। उसने ना उस तन्हाई में अपने रब के आगे सजदा किया, रो के कहता, मालिक किसी का सिफारिशी आया लेकर चला गया, किसी का ताऊ, किसी का चचा, किसी का भाई, किसी का मिलने वाला लेकर चला गया। मालिक मैं परदेसी हूँ, तू जानता है मैं मुजरिम नहीं हूँ, मेरे अल्लाह कोई मेरा गवाह भी नहीं है, कोई मेरा सिफारिशी भी नहीं है, अल्लाह कोई मेरा हिमायती भी नहीं है। मालिक मगर तू तो जानता है ना मैं बेकसूर हूँ। मेरे मालिक मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा गवाह भी तू है, मेरी सफाइयों का, मेरी बेगुनाही का सबूत भी तू है। ए अल्लाह बस तू जानता है मैंने जुर्म नहीं किया है, मेरे मालिक तू तो करम कर दे। जैसे रो के उसने कहा, बादशाह बिस्तर पे सोया था, ख्वाब में आवाज आई तू बिस्तर पे सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में पड़ा है। वो उठा, कैद खाने में गया, जाके तलाश किया, सारे कमरे खाली थे। कहा यार बताओ तो सही कोई कैदी ऐसा भी है जो कैद के अंदर है? कहीं नहीं दिखाई दिया। अंधेरे में एक तरफ से हिचकियों की आवाज आई, बादशाह उधर चला, जाके चलते चलते एक अंधेरी कोठरी आई, उसमें बादशाह पहुंचा, जरा चिराग को जलाओ। जब शमा जलाई गई, देखा कोई सजदे में पड़ा है और कोई अपने रब से कह रहा था, मालिक मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा गवाह भी तू है, मेरा हिमायती भी तू है, कोई तेरे सिवा मेरा है भी नहीं, मैं परदेसी हूँ, ए अल्लाह मैं मुसाफिर हूँ। ये लोग बेकसूर पकड़ लाए हैं। जाने के बाद बादशाह ने कंधे पे हाथ रखा, उठा कर रोते हुए लेके आया। सुबह को कहा दरबार लगाया जाए, लोगों से कहो कि महफिल में आए, दरबार में बैठे। कहा लोगों तुमने बड़े बड़े बेगुनाह देखे होंगे, बड़े बड़े बेकसूर देखे होंगे, तुमने ऐसे भी बेगुनाह देखे होंगे जिनकी बेगुनाही का सबूत नेक लोगों ने दिया होगा, बादशाहों ने दिया होगा, वलियों ने दिया होगा। आज ऐसा बेगुनाह देखो जिसकी बेगुनाही का ऐलान खुद उसके खुदा ने किया है, खुद उसके रब ने किया है। सुभान अल्लाह। पुकार के तो देखो, खुदा की कसम वो तुम्हारी मदद को ना आए तो नाम बताओ, मदद ना उतार दे तो नाम बताओ। गलती हम कर बैठे, हम तो चाहते भी है ना, और जब सबसे बेउम्मीद होते हैं फिर खुदा की बात आना चाहते हैं, फिर खुदा की बात कर रहा है। वो डॉक्टर ने भी मना कर दिया अब नहीं बचना है, तबीब ने भी कह दिया भाई ये मरने वाला है, अब कोई बाबा बताओ जो फूंक से ठीक कर दे। बाबा के भी अपने घर की कोई खेती नहीं है, अगर वो फारसा है रब ने उसकी फूंक में शिफा रखी हुई है। बेशक अगर वो नेक है तो अल्लाह ने उसकी आवाज़ में ये तासीर रखी, वो कह देता है तो हो जाता है। भाई पहली बार तुम अपने रब की चौखट पे क्यों नहीं आए? पहले ही झटका लगा था, तुम सजदे में गिर जाते और इतना कहते थे, मालिक बस तू ही तू है, तू ही तू है, बस अपना दर्द तो सुनाओ अपने रब को, अपनी हालत तो बयान करो अपने रब से। हम दूर हो गए रब से। ये अल्लाह वालों का क्या मामला था, खुदा की कसम ये इतने करीब थे, इतने करीब थे, ये जो कहते थे वो हो जाता था। आज कोई अपने बाप के बुलाने पर नहीं आता, बाप की आवाज में कोई दौड़ के नहीं आता है। मुझे बताओ ये क्या करके गए हैं? ये बाप भी नहीं है, खानदान भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, इन्होंने आवाज भी नहीं दी है, सिर्फ इनके नाम पे इतने दीवाने चले आए हैं, इतने दीवाने चले आए हैं। क्यों? अल्लाह कहता जो मेरा हो जाता मैं कायनात को उसका बना देता, कायनात को उसका बना देता। नाम सुना होगा तारीख में हजरत इब्राहिम बिन अदहम, जानते हैं हजरत इब्राहिम बिन अदहम, मालूम है बहुत बड़ी सल्तनत के मालिक, बहुत बड़ी सल्तनत, सोने की कुर्सी, हीरे जवाहरात का तख्त, हाँ अरबों खरबों रुपए का ताज, सोने के बर्तनों में खाने वाले, चांदी के चम्मच से चीजें खाने वाले, इतनी दौलत वाले, लेकिन एक दिन सब कुछ छोड़ के जंगल में आ गए। मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे छोड़ा, बात लंबी होगी। जंगल में आ गए और सिर्फ एक ही गुदड़ी में गुजारा करने लगे। मामू आ गए पीछे से इब्राहिम बिन अदहम के, कहने लगे भांजे हुकूमत छोड़ के तुझे क्या मिला? एक ही गुदड़ी है, उसे भी हाथ से सिल रहा है बैठ के। क्या पाया तूने बादशाह छोड़ के? आपने कहा देखना चाहते हो मामू? कहा हाँ। आपने सुई दरिया में फेंक दी। कल एक सुई थी वो भी फेंक दी? कहने लगे नहीं। उसके बाद कहा मछली और सुई लाओ। जब इतना कहा, हर मछली के मुंह में सोने की सुई, हर मछली के मुंह में सोने की सुई। आपने फरमाया ये मेरी नहीं है, मेरी वाली ढूंढ के लाओ। एक मछली छोटी सी सुई लेके आई, कहा ये आपकी है, आपने ली। कहने लगे मामू देखा
کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جب تک میں اس کرسی پہ بیٹھا تھا صرف انسانوں پہ حکومت تھی، جب سے میں اس کا ہو گیا ہوں کائنات پہ حکومت ہونے لگی۔ سبحان اللہ۔ جب تک بیٹے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ وہ لوگوں خدا کے ہو جاؤ، پھر دیکھو کائنات تمہاری ہوتی ہے کہ نہیں، کائنات تمہاری ہوتی ہے کہ نہیں۔ کریں گے انشاءاللہ اپنے رب سے پیار؟ ہمارے پیار کا اندازہ لگانا ہو کبھی مسجد میں لگانا۔ جمعے کے دن جو کپڑا یا لوٹا یا بندہ گھومتا ہے نا، تو ہم جیب میں سے پرس نکالتے ہیں، پرس میں سے سب سے گلا نوٹ نکالتے ہیں، پھر وہ مسجد میں دیکھیں سب سے گلا نوٹ، اس سے تمہاری محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یار دو نوٹ ہو، سو کہ ایک گلا ہو ایک نیا ہو، گلا نوٹ 99 میں چلے گا، نیا نوٹ 101 میں چلے گا، وہ دو سب برابر چلیں گے نا۔ لیکن تم گلا نوٹ اس لیے دیتے ہو نیا میں لوں گا۔ اللہ کہتا ہے یہ تیری محبت ہے، گلا سڑا میرے لیے نیا اپنے لیے۔ وہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اوئے تم اس وقت تک کامیابی کو نہیں پہنچو گے جب تک وہ شے میری بارگاہ میں نہ دو جو تمہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، جو سب سے زیادہ تمہیں پیاری ہے۔ اللہ کا پیار یہ نہیں گلا نوٹ نکال، پیار یہ ہے جب رب کی بارگاہ میں دے نا تو نیا نوٹ نکال کے دے کہ مالک گلا میرے لیے ہے نیا تیرے لیے۔ چلے گا نا انشاءاللہ ایسا؟ بولے انشاءاللہ، انشاءاللہ اور زور سے فرمایا گیا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ والوں سے پیار کریں، یہ جنتیوں کی پہچان ہے۔ لیکن حضرت نے کہا پیار حد میں رہنا چاہیے۔ پیر کو کبھی خدا نہیں ماننا ہے، خدا کا بندہ ماننا ہے۔ نہ پیر کا طواف کرنا ہے، نہ پیر کو سجدہ کرنا ہے، نہ پیر کی عبادت کرنی ہے۔ عبادت اللہ کی کرنی ہے، زیارت پیر کی کرنی ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ زیارت پیر کی کرنی ہے، عبادت 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 صحابہ بھی زیارت حضور کی